اللہ کی نگرانی میں عظیم کشتی تیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے رسول بھیجے، اور انہی میں حضرت نوح بھی تھے، جو عظیم ترین رسولوں میں سے ایک تھے، بے مثال صبر اور مضبوط ایمان والے۔ ایک زمانہ تھا جب زمین پر لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ظلم عام تھا اور حق کی آواز دب چکی تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن میں بھی رات میں بھی، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی، مگر لوگ مذاق اڑاتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ قوم نے کہا، یہ تو بس ایک انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور حق ان پر بھاری لگتا تھا۔ طویل مدت تک تبلیغ اور قوم کی مسلسل نافرمانی کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو اس زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ بالآخر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب ایمان لانے والے لائیں گے اور باقی کے دل بند کر دیے جائیں گے۔ تب اللہ نے وحی فرمائی، اے نوح، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدلنے والی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے، اے نوح، تم پہلے نبی تھے، اب بڑئی بن گئے ہو۔ مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم حق ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، کیل لگاتے اور اللہ کی نگرانی میں عظیم کشتی تیار کر رہے تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ تھا، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ نوح نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، اور ایمان والوں کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ مگر اس نے انکار کیا، اور طوفان نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ پانی نے سب کچھ ڈھانپ لیا، مگر کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ رہی۔ جب اللہ نے چاہا، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان رک گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جم گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ یوں اہل ایمان بچ گئے اور ظالم ہلاک۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کی وہ عظیم داستان جو ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔